السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا میں وضو کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا میرا وضو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی اسی لیے بہتر ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک ایسے بہترین اور پیغمبر اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ایسا مسئلہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھی جس کی وضاحت ہمارے پاس نہ پہنچی۔ ہمارے لیے ہر طرح کے مسائل کے تلاش کے لیے قرآن و سنت بہترین ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے۔ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے تمام تر مسائل کا حل قرآن و سنت میں سے ہم تلاش کریں تو یقین مانیں ہماری زندگی بہترین بن جاتی ہے اور آسان بن جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت سے نہیں ملتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا حل موجود ہے، جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، صرف ان کے اپنے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے، یا ان کی جستجو نہیں ہو رہی، ان کی تودو نہیں ہو رہی، وہ ان کو مسائل کو صحیح معنوں میں تلاش نہیں کر رہے۔ وگرنہ کوئی بھی ایسا مسئلہ دنیا میں نہیں ہے یا پہلے گزر چکا ہو یا آنے والا بھی جو ہوگا وہ قرآن و سنت کے اندر اس کے مسائل ضرور موجود ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہمارا دین جب مکمل ہو چکا ہے پھر کسی چیز کو ہم دین کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ شامل کریں گے تو بدعت ہو جائے گی۔ ہم کسی چیز کو ہم دین میں سے کم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو دین بن چکا، دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل، حدیث مکمل، پیارے پیغمبر کی زندگی مکمل، سارے احکامات مکمل، انہی احکامات کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں گے۔ اس لیے انسان کو ہر طرح کے مسائل کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب رہی بات جو بہن نے سوال کیا تھا وضو کے ٹوٹنے کے لیے کیا اگر وہ دودھ پلاتی ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھے نواقص وضو جو ہے، نواقص وضو کیا ہے، وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کی وضاحت کر دی، ہر نیکی اور ہر برائی کی بھی وضاحت کر دی۔ ہر نیکی کی وضاحت کر دی جو انسان کو جنت میں لے جائے گی، جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ ہر برائی کے بارے میں بھی پیارے پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ برائی ہے، اس سے بچنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی اور یہ برائی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو ہے اس کے مسائل ہمارے سامنے رکھے۔ وضو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں تاکہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کے در پہ آئیں، اللہ کے سامنے اپنی عبادت کریں۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا ہماری عبادت نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ جیسے نماز وغیرہ جو ہے، نماز بغیر وضو کی نہیں ہوگی، لا صلاۃ الا بوضوء، اس کی نماز ہی نہیں جس کا وضو نہیں ہے۔ تو وضو کرنا ضروری ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ تو اس لیے اگر کسی میری بہن نے یا کسی عورت نے دودھ پلایا بچے کو اور اس نے وضو کیا ہوا تھا اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا لہٰذا میرا وضو نہیں رہا، تو ہم قرآن و سنت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواقص وضو جو ہے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہمیں بتائے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، دو راستے ہیں، دو راستوں میں سے جو چیز نکل جاتی ہے، مثال کے طور پر انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، انسان پخانہ کرتا ہے، انسان پیشاب کرتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وضو توڑ دیتی ہیں، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کسی جگہ پہ ٹیک لگا کر سو جاتا ہے، ٹیک لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اپنی پیٹھ کے بل بیٹھ کر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھ کر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اونگ بھی لے لیتے ہیں، تھوڑے سو بھی جاتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹیک لگانے کے ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے ٹیک لگا کر سونے سے، اونگ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے دو راستے ہیں، ما یخرج من السبیلین، جیسے انسان پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے یا پیشاب کے لیے جاتا ہے، ان دونوں راستوں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ جو بھی اس طرح کے معاملات میں ان دونوں راستوں سے جو چیزیں نکلتی ہے تب بھی جو ہے وہ وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت
وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا وضو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔